وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے زکوٰۃ کے مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ آج زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے مستحق کون لوگ ہیں اس کا بیان ہوگا۔ دیکھیے، زکوٰۃ اور صدقات واجبہ سے مراد ہے فطرہ اور فدیہ۔ جو روزوں کا فدیہ ہے وہ اور فطرہ اور زکوٰۃ، ان کا ایک ہی حکم ہے۔ باقی جو عام صدقہ ہے، نفلی صدقہ، اس کو سمجھ لیں، صدقہ خیرات، اس کا الگ حکم ہے۔ عام نفلی صدقہ خیرات کسی بھی نیک کام میں لگایا جا سکتا ہے، اس لیے نفلی صدقہ خیرات مسجد میں بھی لگایا جا سکتا ہے، اس میں عطیہ ضروری نہیں۔ نفلی صدقہ خیرات بھی جائز ہے، مسجد میں، مدرسے میں بھی لگایا جا سکتا ہے، رفاہی فلاحی کام میں بھی لگایا جا سکتا ہے، غیر مسلم کے اوپر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن صدقات واجبہ جو واجب ہیں، جو میں نے بتائے، اور زکوٰۃ، اس کے لیے سخت شرطیں ہیں اور اس کا مصرف خاص لوگ ہیں، اسی پہ خرچ کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر خرچ ہوگا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ کے اندر اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ دے کر بس یہ کہہ دینا ہماری ذمہ داری ختم، اب جس نے لی ہے اس کی ذمہ داری۔ اگر معلوم ہے، پتہ ہے کہ وہ آدمی احتیاط نہیں کرتا، لینے والا آدمی ہے، ادارہ ہے، مدرسہ ہے۔ دیکھیے، مدرسے بھی بہت سارے غیر مستحق ہیں، میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ ہر مدرسہ مستحق نہیں ہے، بہت سارے مدرسے لے رہے ہیں اور وہ شرعاً مستحق نہیں ہیں، لینے کے حقدار نہیں، ان کے پاس مصرف نہیں ہے، ان کو بھی دینا جائز نہیں۔ یہ کہہ دینا بس جی اب یہ جانے ان کا ایمان، ہم نے تو دے دیا ان کے کہنے پر، یہ غلط ہے۔ اتنا سیدھا اور بھولا نہیں ہونا چاہیے۔ جب پتہ ہے کہ ایک آدمی صرف کہہ رہا ہے ہاں مصرف ہے، مستحق، لیکن خرچ نہیں کرتے، مصرف کا اور مستحق ہونے کا پورا اطمینان نہیں کرتے، بس زبان سے کہنے پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ بہت سارے ادارے ہیں، بہت سارے ہاسپٹل ہیں، اس لیے وہاں دینے سے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ اس میں ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی ذاتی تعلق ہے، نہ ذاتی لڑائی ہے، جھگڑا، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ مدرسے کون سے مستحق نہیں ہیں؟ جس مدرسے کے اندر محلے کے بچے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، چاہے سارا دن پڑھیں، صبح سے رات تک، اور پڑھ کے چلے جائیں، مدرسہ صرف پڑھاتا ہے، اور وہ محلے کے بچے ہیں یا کہیں دور دراز سے آتے ہیں، پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مدرسہ مستحق بچوں کے لیے نہ کھانے کا انتظام کرتا ہے، نہ ان کی ضروریات کا انتظام کرتا ہے، صرف پڑھاتا ہے، تو شرعاً وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ چاہے 2000 بچے پڑھتے ہوں، 5000 بچے پڑھتے ہوں، وہ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، 4 گھنٹے بعد جائیں، 8 گھنٹے بعد جائیں، 10 گھنٹے بعد جائیں، پڑھ کے چلے گئے، تو وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ زکوٰۃ کا مصرف وہی مدرسہ ہے جہاں پر غریب، مستحق، نادار بچے رہتے ہوں، اور مدرسہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے پینے کی اور دیگر ضروریات کی ذمہ داری اٹھاتا ہو اور ان کا سارا انتظام کرتا ہو، وہ ہے مصرف۔ چونکہ یہاں پر بہت سارے مدرسے ایسے مصرف اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، اور ان کے یہاں صرف یہی ہے، پڑھیں گے بچے اور چلے جائیں گے، تو وہ شرعاً حقدار نہیں ہیں اور وہاں دینا جائز نہیں ہے، ان کو نہ دیں۔ اور وہاں بھی مستحق بچے ہوں۔ بعض مدرسے ایسے بھی اب کراچی میں کھلتے جا رہے ہیں کہ وہاں پڑھنے والے بچے پڑھ رہے ہیں، عالم بھی بن رہے ہیں، لیکن سارے صاحب حیثیت ہیں، آتے ہیں، پڑھتے ہیں، صبح سے شام تک مختلف کلاسیں ہوتی ہیں اور سب
کھاتے پیتے گھروں کے ہیں تو وہاں پر بھی مصرف نہیں ہے زکوٰۃ کا۔ اور بچوں میں بھی یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک بچہ نابالغ ہے تو نابالغ بچے کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالغ اور نابالغ کی تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ کون شرعاً بالغ ہے کون نابالغ، اس لیے دوبارہ نہیں بتاؤں گا، جس نے پوچھنا ہو انفرادی طور پہ پوچھ لے۔ جو بچہ شرعاً نابالغ ہے اس کی ملکیت کا اعتبار نہیں بلکہ اس کے والد کی ملکیت کا اعتبار ہے۔ اگر باپ اس کا صاحب نصاب ہے، باپ مستحق نہیں ہے اور بچہ چھوٹا ہے نابالغ ہے تو بچے کے نابالغ کی مالیت کا اور کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ جب باپ صاحب حیثیت ہے تو اس بچے کو زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کا پیسہ اس پہ لگانا، اس کے کھانے پینے پہ لگانا جائز نہیں ہے۔ مثلا باپ صاحب حیثیت ہے اور بچہ جو ہے چھوٹا ہے نابالغ پڑھ رہا ہے، اس کی پڑھائی کے اخراجات لوگ زکوٰۃ سے اٹھا رہے ہیں، اس کی فیسیں بھر رہے ہیں، اور باپ صاحب حیثیت ہے، زکوٰۃ کا مستحق باپ نہیں ہے تو نابالغ بچے پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ یاد رکھیے، چاہے اس کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں، لیکن وہ شرعاً اگر مستحق نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے فیس نہیں دے سکتے، اس کی تعلیم پر زکوٰۃ کے پیسے سے خرچ نہیں کر سکتے، اس کے کھانے پینے پر زکوٰۃ کے پیسے سے خرچ نہیں کر سکتے۔ نابالغ بچے کی ملکیت کا اعتبار نہیں، باپ کی ملکیت کو دیکھا جائے گا نابالغ کے اندر۔ اگر اس کا والد واقعی مستحق ہے شرعاً پھر نابالغ بچے پہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نابالغ بچی کی اپنی ملکیت کا اعتبار نہیں، اس کے بھی والد کی ملکیت کا اعتبار ہوگا کہ نابالغ بچی ضرورت مند ہے لیکن والد صاحب حیثیت ہے اور شرعاً مستحق نہیں ہے تو نابالغ بچی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور جب بچے شرعاً بالغ ہو گئے، اور بالغ ہونے کی میں نے بتایا تھا آخری حد ہے 15 سال، 15 سال کے بعد شرعاً کوئی نابالغ نہیں ہے، تو جو 15 سال کا ہو گیا اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے، شرعاً مستحق ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ بتائی جائے گی کہ شرعاً مستحق کون ہوتا ہے۔ تو اگر بالغ بچہ بالغ بچی شرعاً مستحق ہیں، چاہے اس کا والد صاحب نصاب ہو، بلکہ یوں کہیں چاہے اس کا والد ارب پتی ہو، تو بچہ اور بچی بالغ ہے، ارب پتی کا بیٹا، ارب پتی کی بیٹی بالغ ہے اور صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ تو اس میں والد کی حیثیت کا اعتبار کب ہوگا؟ جب بچے نابالغ ہوں، اور جب بالغ ہو جائیں پھر والد کی حیثیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پھر ان کی اپنی ملکیت اور اپنی حیثیت کا اعتبار ہوگا۔ اور والدہ کی حیثیت کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں، والدہ صاحب حیثیت ہو نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں، والدہ کی نہیں والد کی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے، نابالغ میں والدہ کی حیثیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس لیے مدرسوں کے بارے میں بھی یہ سمجھ لیں کہ جو مدرسہ غریب مستحق طلباء کے کھانے پینے ضروریات کا خرچہ اٹھاتا ہے وہ ہے زکوٰۃ کا مصرف، اور جہاں پر صرف بچے پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں یا صاحب حیثیت بچے پڑھتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ سے دینا جائز نہیں، زکوٰۃ وہاں پر لگانا جائز نہیں۔ جو زکوٰۃ لگا رہے ہیں مدرسے والے وہ غلط کر رہے ہیں، لوگوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک اللہم انصر عوراتنا وامن روعاتنا اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفة عین ولا تنزع منا صالح ما اعطیتنا اللہم اعنا ولا تعن علینا وانصرنا ولا تنصر علینا وامکرنا ولا تمکر علینا واہدنا ویسر الہدی لنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا